آج ہم روانہ ہو رہے ہیں الحمدللہ عز و جل نجف اقدس کے لیے، مولا علی کے دربار کی حاضری کے لیے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ کی حاضری کے لیے ہم بغداد معلیٰ سے نجف اشرف کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم ایک ایسے مقام پر حاضر ہیں جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تیرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر ولادت ہوئی۔ یا رب کریم اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہ فیضان سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہلوایا ہے، اس مبارک مقام کا واسطہ تم سب کی نیک اور جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ، اس وقت ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے صدقے میں، ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ہم پر رحمت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے امیر اہل سنت اور علماء اہل سنت کی عمر دراز فرما، سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں آپ کا ذکر موجود ہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں۔ آپ عمر بھر شام کے علاقے میں ہی رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ 75 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ محتاج لوگوں کی کفالت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل کہا جاتا ہے، یعنی کفالت کرنے والا۔ سبحان اللہ، ایک ایسا مقام بھی یہاں پر ہے جہاں حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، یعنی ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے، ان کے بھی مزارات ہیں۔ اور پھر ایک مقام کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ یا اللہ پاک تیری حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، خضر علیہ السلام کی سچی محبت اور ان کی سچی توجہ کا ہمیں حصہ عطا فرما دے، حصہ عطا فرما دے، حصہ عطا فرما دے۔ یا رب کریم خضر علیہ السلام کا واسطہ ہمارے ماں باپ کی بخشش کر، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ حضرت بیسم تمار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ وہاں سے فارغ ہو کر مولا علی شیر خدا کے دربار میں جائیں گے۔ ویسے تو یہ مولا علی کے خادم ہیں، مولا علی کی خدمت کی انہوں نے، سبحان اللہ، ان کی آزاد کردہ غلام ہیں۔ بارگاہ میں دربار کو دیکھو، جب غلاموں کا یہ عالم ہے، آقا کا عالم کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پھر چلتے ہیں مولا علی کے بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا خدا علی مشکل کشا۔ سر بھی خم
بینم شرم سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس